بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس کا نام نمرود تھا۔ یہ سب سے پہلا بادشاہ تھا جو تاج اپنے سر پر پہنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا عہدہ نمرود ہے۔ ایک رات خدا کہلانے والے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح چمک رہا ہے کہ اس کے سامنے چاند اور سورج بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ بیدار ہوا اور اپنے محل کے نجومیوں سے پوچھا، اور انہوں نے بتایا کہ تیری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا مرتبہ ختم کر دے گا اور تیری اس حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ اور اس نمرود نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور حکم کو نافذ کر دیا، لیکن جو اللہ چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے میں سے اپنے خلیق کا ظہور کر دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی، کئی سالوں تک اپنے علاقے سے باہر رہی اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا۔ تقریباً 7 سال آپ کی والدہ تھی اور آپ کو دودھ پلاتی، واپس بابل چلی جاتی۔ جب آپ زمانے بلوغت کی طرف بڑھنے لگے تو آپ کی چچا آصف نے کہا کہ آپ آ کر ان کے ساتھ رہیں اور ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر میں رہنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، تو کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہی حقیقی خالق و مالک ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور بس اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ سورج طلوع ہو کے غروب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ہو؟ یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ہو؟ اور بت جو ہم ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ جب سب لوگ میلے پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کے تمام بت توڑ دیے کلہاڑی سے، اور کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ وہ جب واپس آئے تو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے تھے اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی تھی۔ تو ان لوگوں نے مان لیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اور پوچھو کہ شاید اس بڑے بت نے توڑا ہو۔ تو سارے حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کسی بت کو توڑ نہیں سکتا تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نمرود نے حکم نافذ کیا کہ آگ جلائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح جلایا جائے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ 2 سالوں تک لکڑیاں جمع کرتے رہے اور بہت ہی بڑی آگ جلائی گئی۔ تو فرشتوں نے اللہ کے دربار میں فریاد کو بلند کیا کہ اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو، اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے خلیل، حکم فرمائیں کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ تو نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تو وہ آگ اللہ کے حکم سے گلزار بن گئی۔ اللہ کے نبی مطمئن ہو کر پرسکون ہو کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور فوج نمرود سے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے خداؤں سے بھی زیادہ حضرت ابراہیم کا خدا طاقتور ہے جس نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ نمرود نے کہا اچھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے نمرود کہنے لگا کہ جاؤ اپنے خدا سے کہہ دو کہ وہ اپنی فوج تیار کرے
اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں۔ کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو مشرق اور مغرب پر حکومت کرتا تھا اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک بڑی عمارت پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، ہے کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور جو آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے؟ تو اتنی دیر میں اللہ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی حکومت کو فنا کر دو، اور وہاں سے بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک فرد کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود حیرت زدہ دیکھ رہا تھا کہ ایک لنگڑا مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا، اور نمرود اپنا سارے دیواروں پہ مارنے لگا کہ ہے کوئی جو مجھ کو بچائے، لیکن افسوس اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اور نمرود اپنے محل میں آیا، بے چین ہونے لگا اور اپنی خادمین سے کہنے لگا کہ اپنی جوتیوں سے میرے سر کو مارو۔ جب جب کوئی نمرود کے سر پر جوتا مارتا تھا تو نمرود کو سکون آتا تھا کہ وہ مچھر نمرود کے ناک سے ہو کر اس کے دماغ تک آ پہنچا اور دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اور وہی بندے اپنے جوتوں سے نمرود جو خود کو خدا سمجھتا تھا اس کا سر پیٹتے تھے، اور وہ نمرود تڑپ تڑپ کے فنا ہو گیا، اور اس نمرود کی سلطنت تباہ و برباد ہو گئی۔ سلام ہو اللہ کے نبی خلیل اللہ پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہی اللہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔